ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمنخنقة والموقوذة والمتردية۔ ہمارا درس سورہ مائدہ کا یہ تیسری آیات ہے کہ اس میں 11 چیزیں جو حرام کر دی گئی ہے، اس میں سے مردار اور خنزیر اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے اس پر گفتگو ہوئی۔ اب والمنخنقۃ اور گلا گھٹ جانے والا جانور جو مر جائے، والموقوذۃ اور چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور، والمتردیۃ اور بلندی سے گرا ہوا جانور، پہاڑ کا یا گھر کے چھت وغیرہ سے گرا ہوا جانور، والنطیۃ اور وہ جانور جو کو دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو، یہ حرام۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں ان کے کیا وہ ہیں۔ منخنقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو گلا گھٹنے سے مر جائے، عام ماضی کہ کسی نے قصداً اس کا گلا گھونٹ دیا یا کسی حادثے سے اچانک اس کا گلا گھٹ گیا ہو، یہ مردار ہے اور شرعاً مذبوح نہیں ہے۔ اس کو مردار میں شامل نہیں کیا بلکہ الگ اس کا ذکر رب کریم نے فرمایا ہے، لیکن مذبوح نہیں ہے۔ کیونکہ مردار وہ ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے طبعی موت سے مر جائے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا ایک خارجی سبب سے مرتا ہے لیکن یہ مذبوح نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حلال جانور کے گلے پر چھری پھیری جائے جس سے اس کی چاروں رگیں کٹ جائے اور جسم کا سارا خون جو ہے بہتا ہوا خون وہ نکل جائے۔ موقوذہ جس غیر دھاری والی چیز سے، بھاری چیز سے کسی جانور پر ضرب یا چوٹ لگا جائے، وہ لکڑی ہو، پتھر ہو، خواہ دور سے پتھر مارا جائے یا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر اس سے مارا جائے، اس چوٹ کے نتیجے میں وہ جانور مر جائے تو وہ بھی شرعاً مذبوح نہیں، یہ جانور بھی مردار کے حکم میں ہے، اور زمانے جاہلیت میں اس کو کھایا جاتا تھا۔ اسلام میں ثقیل شے کے ضرب یا چوٹ سے جانور کو ہلاک کرنے سے منع کیا گیا کہ یہ ظلم بھی تو ہے، اور کسی دھاری دار والی چیز سے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ جانور کو اذیت نہ پہنچے اور آسانی سے اس کی جان بھی نکل جائے۔ امام بخاری متوفہ 256 وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتے منخنقہ وہ ہے جس کا گلا گھونٹا ہو، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مر جائے، اور موقوذہ وہ ہے جس کو لکڑی سے ضرب لگائی جائے اور وہ چوٹ کھا کر مر جائے۔ متردیہ وہ ہے جو پہاڑ سے گر کر مر جائے، اور نطیحہ وہ ہے جس کو دوسری بکری نے سینگ مارا ہو یا کسی اور جانور نے، اگر اس کی دم یا آنکھ ہل رہی، دم یا آنکھ ہل رہی ہو تو اس کو ذبح کر لے تو پھر یہ یعنی اس میں سانسیں ہیں، مارا تو ہے لیکن ابھی اس کی سانس پوری نہیں نکلی اور اس کو ذبح کیا تو یہ چاروں کے چاروں کون کون سے ہیں؟ منخنقہ ہے اور موقوذہ ہے اور نطیحہ ہے، تو یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ پھر اس کو کھانا جائز ہے۔ اس طرح امام مسلم نے بھی روایت کی کہ میں نے 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کو فرض کر دیا ہے،
پر جب تم قتل کرو تو درست طریقے سے کرو، انہیں تو اذیتیں نہ دو، بس مارنا ہے مار دو، اور جب تم ذبح کرو تو درست طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے کسی شخص کو اپنی چھری تیز کر لینی چاہیے تاکہ ذبیحہ کو آسانی سے ذبح کر سکے۔ یہ بھی مسلم میں 1995 نمبر میں یہ حدیث موجود ہے۔ آگے فرمایا جب چھری تیز ہوگی تو جلد سے پار نکل جائے گی اور جلدی سے جانور کٹ جائے گا، ذبح ہو جائے گا، اور یہ مستحب ہے کہ جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہ کی جائے کہ وہ نہ دیکھے اس کو، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہ کیا جائے، اور جانور کو گھسیٹ کر ذبح جگہ کے وہاں تک نہ لیا جائے کہ یہاں گرا ہے پھر وہاں کھینچ رہا ہے۔ تو کسائی تو بڑے سخت دل ہوتے ہیں نا، وہ تو انسانوں کے ڈاکٹر جو آپریشن کرتے وہ بھی بڑے سخت ہو جاتے، تو یہ کسائی بھی بڑے سنگ دل ہو جاتے، پھر اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن شریعت مطہرہ میں اس قسم کی باتوں پر پابندی لگا دی گئی کہ ایسے نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس چیز میں روح ہو اس کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ پہلے لوگ نشانہ بنا کے ہرن وغیرہ اس کو مارتے تھے کہ میرا نشانہ پکا ہے یا نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج یعنی بغیر پر کا تیر جس کا درمیانی حصہ موٹا ہو اس کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا جب جانور اس کے دھار سے زخمی ہو تو اس کو کھا لو، اور جب جانور کو اس کو چوڑائی کی جانب لگے تو مر جائے تو اس کو مت کھاؤ۔ پھر یہ کیا ہے؟ موقوذہ ہے، یوں تیز لگے اور خون نکلے تو ٹھیک ہے، اگر یوں لگا مر جائے خون نہ نکلا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مردار ہے۔ متردیہ، جو جانور کسی پہاڑ سے یا کسی بلندی سے گر جائے، مثلا چھت سے گر جائے یا کونے میں گر سے ان کی موت واقع ہو تو اس کو متردیہ کہتے ہیں۔ مردار کی طرح اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں کچھ رمق حیات باقی ہو اور اس کو ذبح کیا جائے تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں۔ النطیحہ، جس جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور اس کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، خواہ اس کی سینگ مارنے سے وہ زخمی ہوا ہو اور اس کا خون بھی بہا ہو، اس کا حکم بھی مردار کی طرح ہے، اور اس کا کھانا شرعاً، بعض کہتے ہیں نا کہ چھری سے بھی خون نکلتا ہے تو سینگ سے بھی نکلا، بولا نہیں یہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جس جانور کو درندے نے کھا لیا ہو وما کلس سب ہو، اس کے بارے میں کسی درندے مثلا شیر، چیتے یا بھیڑیا نے کسی جانور کو چیر پاڑ کر کے زخمی کر دیا اور اس کے کل یا بعض کو کھا لیا ہو تو اس کا کھانا بالاجماع جائز نہیں ہے، خواہ اس کے جسم یا اس کے ذبح کی جگہ سے خون بہہ رہا ہو۔ زمانے جاہلیت میں بعض عرب درندے کے پھاڑے ہوئے جانور میں سے بقیہ کو کھا لیا کرتے تھے، لیکن طباع سلیمہ اس کو ناپسند کرتے۔ آج افریقہ میں دیکھیں وغیرہ بہت لوگ ہیں، واللہ یہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا کہ اے مسلمانوں کہ حرام کر دے گیا تم پر مردار والدم، اور خون، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، پورا خنزیر نجس العین ہے۔ وما اہل لغیر اللہ پر بات ہوئی، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام 20 میں فلاں کسی کا نام بھی اس کے ذبح کے وقت، یا کسی کے تعظیم اور کسی کے کیا کہتے ہیں تقرب کے لیے ذبح کیا گیا ہو، کھلانا مقصود نہ ہو، اصال ثواب مقصود نہ ہو، تو وہ بھی حرام ہے، مسلمان ایسے نہیں کرتے۔ اور منخنقہ، جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، رسی سخت ہو گئی ہو، جانور بہت سارے اس طرح ہوتے ہیں، وہ مر گیا ہو، الموقوذہ تو، اور چوٹ سے مر گیا ہو، اور متردیہ تو بلندی سے گرا ہو، اور والنطیحہ تو یا دوسرے جانور نے سینگ سے مارا ہو، وما اکل السبع، اور وہ جو درندے نے کھا، الا ما ذکیتم، سوائے اس جانور کے جس پر کہ درندے نے تھوڑا زخمی کیا، آپ نے ذبح کیا، تو یہ تمام الا ما ذکیتم پر گفتگو ہے کہ یہ تمام سے حاصل یہ کہ ان چیزوں سے اگر وہ صرف بے ہوش ہوا ہے لیکن اس میں سانسیں ہیں تو پھر وہ مردار آپ نے ذبح کیا، پورا خون نکلا
تو پھر تو مقصود پورا ہو گیا نا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ماہ رمضان آج پہلا روزہ. اچھا یہ بھی آج ہم نے سنا آج پہلی تراویح میں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کون سے وہ 73 نمبر آیت کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اور انشاءاللہ پھر سورہ انعام میں بھی پڑھیں گے اور اس طرح سورہ اسراء میں بھی پڑھیں گے. کریم مولا سے دعا ہے آگے بھی مزید وہ جانور جو حرام ہیں ان کی انشاءاللہ، اور اس پر جو یہاں خصوصی گفتگو کریں گے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا. اس پر جو لوگ غلط تشریحات اس کے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے. مسلمان کے لیے دین میں آسانی پیدا کرو، ان کو ایک مسئلہ معلوم نہیں ہے تو سمجھاؤ، لیکن خام خواہ کا فتویٰ لگانا، اس کے اوپر کفر و شرک کی طرف اس کو لے جانا، یہ ظلم عظیم ہے. کریم مولا سے دعا ہے دین اسلام ماہ رمضان میں ہم داخل ہوئے، پورے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے، دوسرے نوافل وغیرہ کرنے، صدقات خیرات کرنے. کریم مولا ہم سب کو توفیق عطا فرما، خصوصاً گناہوں سے بچنے اور اپنے کریم مولا گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ خصوصی کرم فرما. یہود و نصارہ کہ آج ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں، کریم اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.